بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جاگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زاہد نقوی۔ ناظرین، آج ہم امام بارگاہ بیت الحمد کے متولی امام بارگاہ جناب سید علامہ طاہر باز بخاری صاحب کے پاس موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ 13 رجب المرجب کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو ولادت کا مہینہ ہے، اسی حوالے سے ان سے کچھ سوالات کریں گے اور اپنے ناظرین کو جو ہے ان سوالات کے جواب سے متعارف بھی کروائیں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں متولی امام بارگاہ سید طاہر باز بخاری صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں اسلام میں جن کا انکار پوری کائنات میں کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اسلام میں مولا علی علیہ السلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کی آیات جو علماء اہل سنت نے لکھی وہ 300 سے زیادہ آیات ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے حق اور ان کی فضیلت میں نازل ہوئی، بلکہ اس کے علاوہ مکتب اہل بیت میں 1000 آیتیں قرآنی ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی شان میں قرآن میں مقدس میں نازل ہوئی۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا جو دن 13 رجب کے حوالے سے آپ نے بات کی، 13 رجب المرجب یہ مولا علی کا دن نہیں ہے، صرف یہ اسلام کا دن ہے۔ مولا علی وہ ذات مقدسہ ہے جو ایسی جس کے بارے میں رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ادا مدینۃ العلم و علی بابھا کہ میں شہر علم ہوں اور مولا علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ اور مولا علی کی شان میں اس سے زیادہ اور کسی کو کیا بتایا جا سکتا ہے کہ ان کی جو آمد ہے، ان کی جو ولادت ہے، ان کا جو ظہور ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوا۔ خانہ کعبہ کو عام جگہ نہیں ہے، خانہ کعبہ کی شان کو آپ جانتے ہیں، جبکہ اگر آپ ایک اینگل سے دیکھیں تو بیت المقدس جہاں حضرت مریم جسے قرآن نے بطول کہا، جو کلمۃ اللہ کی والدہ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان ہیں، وہ جو تھیں وہ بیت المقدس میں باقاعدہ طور پہ رہائش پذیر تھی، لیکن جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی ولادت کا وقت آیا تو خالق کائنات نے کہا کہ اخرج یہاں سے نکل جا، یہ جو ہے عبادت کی جگہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جب مولا امیر کائنات علی علیہ السلام کی آمد کا وقت آیا تو اس وقت جناب جو عمران کی زوجہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، وہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتی تھی، وہ حضرت عمران کے گھر میں رہتی تھی، لیکن وہ وہاں سے چلیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس آئیں، اور لوگ وہاں اس وقت گواہی دیتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد جو حرم حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام ہیں، جب وہ خانہ کعبہ کی ہم نے دیکھا کہ وہ دیوار کے ساتھ کچھ سرگوشی کر رہی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک دم جو تھی وہ خانہ کعبہ کی دیواریں ہلنے لگیں اور دیوار کعبہ شک ہو گئی اور بی بی اندر چلی گئی۔ اور پھر یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ 3 دن کا ہے۔ 13 رجب المرجب کو بی بی اندر گئیں اور 16 رجب المرجب کو بی بی باہر آئیں۔ لیکن جب بی بی باہر آئیں تو اب اس کو کیسے حقیقت کو چھپایا جا سکتا ہے؟ جب باہر آئیں بی بی تو جب دیکھا تو استقبال میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف فرما تھے، حضرت ابو طالب تشریف فرما تھے، لیکن جیسے ہی بی بی تشریف لے کے آئیں تو دیکھا کہ ایک پھولوں کو شرما دینے والا، کائنات کو زندگیاں عطا کرنے والا ایک چھوٹا سا مولود جو بی بی کے ہاتھوں پہ ہے۔ رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ رسول کے ہاتھ جو ریل تھے وہ ریل بن کے آگے بڑھے، اور مولا علی جو ناطق قرآن ہیں، مجسم قرآن ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے خود فرمایا علی مع القرآن و قرآن مع علی، تو وہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جیسے علی کو ہاتھوں پہ لیا تو مولا علی جو پہلے خانہ کعبہ میں جن کی آنکھیں بند تھیں، جنہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا اور جو بولے نہیں تھی، جو زندگی کی علامت ہوتی ہے، تو یہی ہوا کہ اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ وہ آنا تھا تو وہ آنکھیں کھل گئیں، اور جیسے آنکھیں کھلیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلا کلام ہوا وہ تاریخ نے لکھا، اور ایسا وہ روشن ہے، روز روشن کی طرح وہ روشن ہے کہ لکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی نے بول کے کہا کہ مجھے بتائیں، میں آپ کو تورات سناؤں، میں زبور سناؤں،
یا میں انجیل سناؤں یا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ 30 عام الفیل کا واقعہ ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، پھر طریق شاہد ہے کہ پھر توریت سنائی، پھر زبور سنائی، پھر انجیل سنائی، پھر قرآن سنایا، اور قرآن جب سنایا تو رسول اللہ مسکرا رہے تھے، اور علی جو وہ قرآن کی آیات کو پڑھ رہے تھے، توریت پڑھ رہے تھے، زبور پڑھ رہے تھے، انجیل پڑھ رہے تھے۔ لیکن اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بولے، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت مریم مقدس ان کے ہاتھوں پہ جناب عیسیٰ جو تھے وہ بولے تھے، کہ اس وقت بولے تھے جب وہ یہودیوں نے گواہی مانگی تھی تو بچہ بولا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ بچہ بول سکتا ہے، تو اس وقت تو بولے، مولا علی بھی بولے۔ چلو چھوڑ دیں مولا علی کی یہ فضیلت نہیں، تو یار ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی، اگر آپ اس کو مولا علی کی فضیلت نہیں جانتے تو پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تو فضیلت کو جان لیجئے، جن ہاتھوں پہ علی ہیں، تو اگر اس ہاتھوں پہ علی بول پڑے تو یہ کون سی بات ہے؟ ان ہاتھوں پہ تو آپ نے سنا ہے پتھر آتے ہیں تو وہ بول پڑتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ بالکل بالکل قبلہ، آپ نے بہت درست فرمایا۔ تو کیا وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت میں ہی سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پہ علی کو ہی بلاتے تھے؟ علی کو کیا وجہ ہے کہ رسول کے اور بھی تو صحابہ تھے اور بھی دوست تھے، وہ کیا وجہ ہے کہ مولا علی ہی فقط کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ اصحاب پیمبر ان کا انکار تو روز روشن کی طرح ہے، ان کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو بڑے بڑے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ قربان کیا، لیکن مولا علی کا ایک مقام جو ہے وہ علیحدہ سے مقام ہے، آپ ان کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مولا علی کا یہ مقام ہے، آپ جنگ بدر کو دیکھ لیجئے، جنگ بدر ادھر سے ایک ہزار کا مجمع ہے جو کفار کا ہے، وہ سامنے آتے ہیں، اور جب ادھر سے آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ادھر سے 3 افراد جو ہیں وہ اپنی تلواریں لے کر ان کے مقابلے میں چلے گئے، لیکن سامنے سے کفار نے کیا کہا کہ اے محمد، انہوں نے کہا میں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ادب کے ساتھ ہم تو ان کا نام لیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اندازے جنگ بھول گئے کہ آپ ہمارے بڑے خاندان کے ہم لوگ ہیں، ہم خاندان بنو امیہ کے لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں بڑے خاندانوں کو بھیجو۔ تو جب پھر کوئی نہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جب انہوں نے مجاہد مانگے کہ آپ بڑے خاندانوں کے بھیجیے تو کون گئے؟ تو پھر اس کا طریق گواہ ہے، جناب حارث گئے، جناب عبید اللہ گئے، جناب حارث کے بیٹے عبید اللہ، یہ رسول کے چچا داد بھائی ہیں۔ سرکار حمزہ گئے جو رسول اللہ کے چچا ہیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام گئے۔ تو پھر انہوں نے جا کے کفار کو جو ان کے وہ لگتے ہوئے نعرے تھے، پھر ان کو اسلام کی فتح میں تبدیل کر دیا، اور پھر ہر طرف سے آوازیں علی علی کی آ رہی تھیں، اور مولا علی کی ایسی تلوار چلی۔ اور آپ جنگ بدر کی بات کرتے ہیں، آپ جنگ احد کی، جنگ بدر کے فاتح کا نام علی ہے، جنگ احد کو دیکھیں گے تو آپ کو علی قرار نظر آئیں گے، اور وہ جنگ احد جہاں جب تلوار ٹوٹ گئی تو تلوار جو تھی آسمانوں سے تلوار آئی، تو رسول اللہ نے وہ تلوار پیش کی جس کے قصیدے جو ہیں جبرائیل نے سنائے، اور پھر وہ علی، یا اگر آپ خندق کو دیکھیں تو جب اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ جو بہت بڑا اس وقت کافر تھا کون، عمر بن عبد ود، جب وہ خندق پھلانگ کے آیا، اس نے کہا کہ اے مصطفیٰ میرے مقابلے میں کوئی بھیجو، تو پھر کون گیا؟ طریق شاہد ہے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں گیا، مولا علی گئے۔ اب طریق کہاں کہاں سے علی کو نکالیں گے؟ ہر جگہ علی ہیں، ہر جگہ، اگر آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو علی نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ صاحب، بہت سی ایسی جو ویڈیوز ہیں، بہت سے ایسے مولانا صاحب ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کو گھر کہتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کی جو آمد ہے، ولادت ہے، وہ خانہ کعبہ میں نہیں بلکہ ایک گھر میں جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ تھوڑی سی روشنی اس میں ڈال دیں۔ دیکھیے اس کے بارے میں کیا میں روشنی ڈال سکتا ہوں؟ یہ خانہ کعبہ میں مولا علی علیہ السلام کا آنا، یہ تو روز روشن کی طرح، یہ ایسے ہے جیسے آپ سورج کو کہیں کہ وہ نکلا نہیں، چاند کو کہیں کہ وہ نکل سکتا نہیں، آپ ستاروں کا انکار کر دیں، آپ زمین و آسمان کا انکار کر دیں، آپ اس دراڑے کعبہ کو کہاں لے کے جائیں گے جس کو آج تک پر نہیں کیا جا سکتا؟ جس جگہ سے مولا علی کی والدہ داخل ہوئی تھی، آج تک طریق شاہد ہے کہ خانہ کعبہ کو کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے انجینئر بلائے گئے کچھ جنہوں نے آ کے اس دیوار کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن جب 13 رجب آتی ہے تو پھر دیواریں پھر پھٹ جاتی ہیں، اور پھر یہ جو ہے وہ کعبے میں تو آج کل وہ دراڑ موجود ہے جو رکن یمانی کے ساتھ ہے، جہاں سے مولا علی کی والدہ گرامی اندر گئی تھی۔ تو خانہ کعبہ جو ہے وہاں مولا علی اس کو تو کبھی جھٹلایا، ہر تاریخ
تاریخ میں یہ شیعہ سنی کتب میں لکھا ہوا ہے، صحائف ستہ میں موجود ہے، اس کو نہیں جھٹلا سکتے آپ۔ یہ تو بغض علی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر بغض علی ہوگا، اور وہ جو بغض علی کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو وہ بغض علی میں لوگ بولتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں اس میں۔ جی قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بتا دیں کہ جب 3 دن آپ بتا رہے ہیں کہ 16 رجب کو جو ہے وہ مولا کائنات خانہ کعبہ سے باہر آئے، تو 3 دن تک آنکھیں جب نہیں کھولی تھی، مولا کائنات اپنی گفتگو جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے، تو کیا پریشانی کا سما تھا والدین کا؟ کیونکہ بچہ جب تک روتا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، بات نہیں کرتا، تو ماں باپ جو ہیں، والدین جو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ جب کہ مولا کائنات نے 3 دن اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے مجھے یہ بتائیے، کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بی بی ہو اور وہ اپنے گھر سے غائب ہو، تو اس خاندان کے افراد جو ہیں وہ اس کو بی بی کو دیکھنے کے لیے اور اس کو نہ نکلیں؟ لیکن اب تاریخ گواہ ہے، کہاں تاریخ کو لے کے جائیں گے؟ حضرت عمران ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی اتنی عظمت اور شان ہے کہ جو بابا ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور مولا علی کی بغض میں لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مولا۔ علامہ صاحب ایک یہ بھی بتا دیں، بہت اچھی باتیں ہو گئی ہماری، کہ 13 رجب المرجب کو مولا کائنات کی والدہ جو ہے وہ کعبہ میں داخل ہوئیں، اور 16 رجب المرجب کو جو ہے وہ باہر آئی ہیں۔ تو ان 3 دن کا جو گیپ ہے، اس میں مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، اپنی زبان سے کچھ جو ہے وہ الفاظ ادا نہیں کیے، روئے نہیں ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں کھولتا، تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو کیا ایسا کچھ مولا کائنات کی آمد کے سلسلے میں بھی یہ آپ ہمارے ناظرین جو ہے وہ آگاہ کریں گے؟ دیکھیے، یہ جو 3 دن تک خانہ کعبہ میں مولا علی کا رہنا، یہ مسلط خداوندی ہے، خدا کی مسلط کے تحت یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی جو نظام عالم ہے اس میں یہ پری پلان واقعہ تھا، 3 دن کا رہنا۔ بلکہ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے دنیا جہان میں کہ کوئی ایسی بی بی جو مقدس بی بی گھر سے نکلی ہوں اور 3 دن تک گھر نہ جائیں تو ان کے لواحقین جو ہیں وہ ان کو دیکھیں نہ یا تلاش نہ کریں؟ کبھی ایسے آپ نے ممکن دیکھا؟ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں تک تاریخ گواہ ہے کہ جو گواہ ہیں، جو شاہد تھے کہ جنہوں نے دیکھا بی بی کو اندر جاتے ہوئے، وہ حضرت عمران ابو طالب کے دروازے پہ گئے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا کہ بی بی خانہ کعبہ کے قریب آئیں، دیوار پھٹی اور دیوار شک ہوئی اور بی بی اندر چلی گئیں، تو آپ جائیے۔ لیکن یقین جانیے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت عمران ابو طالب، وہ مسکراتے تھے اور مسکرا کے مطمئن انداز میں اپنے در کو بند کر کے کہتے تھے کہ آپ آرام سے جائیں، ہم نے جو کرنا ہوگا کر لیں گے۔ تو یہ اچھا، میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ وہ جو کعبہ کے متولی تھے، جن کے پاس جندرے کی تالے کی جو ہے وہ چابیاں تھیں، تو وہ تالا کھولنے کی کوشش کی ہو، تالا کھلا نہیں ہو، ایسا بھی کچھ سین ہوا ہوگا؟ یہ بڑا اچھا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو متولی کعبہ ہیں وہ اور تو کوئی نہیں، اس وقت حضرت ابو طالب متولی کعبہ تھے۔ خانہ کعبہ کے جو متولی تھے، جو خانہ کعبہ میں اس وقت بھی ظاہر آتے تھے، ظاہری طور پہ اس وقت جو مسلمانوں کی عبادت گاہ خانہ کعبہ نہیں تھا، ابھی اسلام تو ابھی اعلان تو ہوا ہی نہیں تھا اسلام کا اس وقت بھی، لیکن خانہ کعبہ پہلے بھی محترم تھا۔ لیکن خانہ کعبہ پہ لوگ آتے تھے، وہ ایک میلے کا سما ہوتا تھا، اس میلے کے سما میں لوگ آتے تھے، طواف کعبہ بھی کرتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ برہنہ لوگ خانہ کعبہ میں طواف کعبہ کرتے تھے، اور لوگ وہاں پھرتے تھے، آتے تھے، انجوائے کرتے تھے، اور پھر لوگ واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی یہ احترام تھا اور یہ اعزاز خاندان بنو ہاشم کے پاس تھا کہ، اور یہ جو درجہ بدرجہ اوپر سے چلتا ہوا، باپ دادا سے چلا ہوا آ رہا تھا کہ ہر جو اس وقت خاندان بنی ہاشم کا جو چشم و چراغ ہوتا تھا، وہ آنے والے زائرین کو وہ پانی بھی پلاتے تھے، وہ ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، وہ ان کو مہمان بھی رکھتے تھے۔ تو اس وقت جو تھا یہ اس طرح کا نظام تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات کی آمد صرف مسلمانوں کے لیے مثل رہا ہے یا پوری کائنات کے لیے؟ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں اس میں کیا، یہ تو میسج ہی میسج ہے۔ آپ دیکھیے، کون علی؟ وہ جو اللہ کا ولی ہے،
اس کی بات کر رہے ہیں ہم، وہ علی جو دماد رسول پیمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کون علی جو حسنین کا بابا ہے، اور حسنین کون ہیں جن کے بارے میں رسول کائنات کی حدیث مبارک ہے، مولا حسین کے بارے میں حسین منی و انا من الحسین، وہ حسنین شریفین جن کے بارے میں رسول کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو مولا علی ان کے بابا ہیں جو حیدر کرار ہے، جو فاتح بدر و حنین خندق و خیبر کے فاتح ہیں، وہ ہیں جن سے بڑے بڑے جو اس وقت کے پہلوان تھے، جو مرحب تھا، جو انتر تھا، جس سے کانپ جاتے تھے، وہ بڑے جنہوں نے قتل کیا اسلام کے لیے، مرحب کو مارا، انتر کو مارا، بڑے بڑے پہلوانوں، عمر بن عبدود کو قتل کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، عمر بن عبدود کا قتل کرنا۔ وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ جو 1000 بندے کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا، اور اس نے اتنی سخت جملہ آگے کہا رسول کائنات کے، اس نے آگے خیمہ میں نیزہ مارا، اور نیزہ مارنے کے بعد یعنی کہ توہین رسالت کرنے کے بعد اس نے کہا مسلمانوں میں نے سنا ہے، وہ چیلنج کر رہا تھا، وہ چیلنج کر کے کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر تم مارے جاؤ گے تو تم شہید ہو جاؤ گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مارے جائیں گے کافر تو ہم مرنے کے بعد جہنم چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کون ہے جو تم میں جنت جانے کا شوقین ہو یا مجھے جہنم بھیجے؟ تو طریق کہتی کوئی نہ اٹھا، تو حیدر کرار اٹھے، مولا علی اٹھے، اسلام کو بچانے والے علی ہیں، تو وہ اٹھے، اور اٹھ کر رسول کائنات نے جب کہا کہ کون اٹھے گا تو کوئی نہ اٹھا، مولا علی اٹھے اور 3 مرتبہ بٹھایا، اور پھر بڑے خوبصورت انداز میں رسول کائنات نے دستار اتاری، مولا علی کے سر پہ رکھی، اپنی دستار مبارک، اور اپنی عبا اتاری، مولا کے کندھوں پہ دی، اپنی تلوار مولا علی کے ہاتھ میں دی، اپنا تعویذ اتارا مولا علی کے گلے میں پہنایا، اپنا یہ کمر بند ہوتا ہے فوج میں، اپنا کمر بند اتارا مولا علی کو پہنایا، اپنی زرہ اتاری مولا علی کو پہنائی، اپنی یہاں تک کہ اپنی جوتی، اپنی نلین اتاری مولا علی کو دی، اور پھر ان کو بھیجا۔ اور پھر جب وہ واپس آئے، اور پھر جو کرار ہو کے واپس آئے، تو جب واپس آئے تو پھر اسلام کی فتح، اور پھر دنیا جہان کائنات نے دیکھا ایک شان تھی اسلام کے لیے، اور اسلام کو بچا کے کیسے نکلے کہ ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جو ذوالفقار ہے، اور دوسرے ہاتھ میں عمر بن عبدود کا سر تھا، اور پھر اس شان سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور تاریخ میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک منافق تھا، وہ بیچ میں سے بول پڑا، اور اس منافق نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دیکھیے کہ مولا علی کہیں اللہ کو تو تکبر پسند نہیں، مولا علی اکھڑ کے تو نہیں چل رہے۔ تو رسول کائنات نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ تو بغض علی میں یہ جملہ کہہ رہا ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ یہ جو مرد مجاہد اور مومن ہوتا ہے اس کی مسجد میں جانے کی چال اور ہوتی ہے، اور میدان جنگ میں چلنے کی چال اور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے علامہ سید طاہر عباس بخاری صاحب سے بہت اچھی گفتگو کی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ مولا کائنات کا مہینہ ہے، اس مہینے میں 13 رجب المرجب کو جو مولا کائنات کی آمد ہوتی ہے، تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ اسلام کے لیے بہترین مثال اور اسلام کے لیے بہترین ستون جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں کہ رسول خدا کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے رہتے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زاہد نقوی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔